وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 10، درس کا نمبر ہے 20-30. آج کا موضوع: کیا ہم کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو نہیں جاننا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 10. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو شخص عزت چاہتا ہو سو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب. سب پاکیزہ باتیں اسی کی طرف چڑھتی ہیں. والعمل الصالح یرفعہ. اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک ھو یبور. اور ان کی بری تدبیر ہی برباد ہوگی. سامعین کرام، سورہ سبا مکی صورت ہے اور اس میں بنیادی مضامین ہے. آج کا جو سبق ہے، جو گزشتہ سبق تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ بتایا تھا کہ مردہ دلوں کو مردہ دل کیسے زندہ ہوتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہی ہے. دیکھیں، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اپنی زمین کو تھوڑا سا سوچ بچار کر کے حل چلا لیں اور اس پہ وحی کی بارش قبول کر لیں. دیکھیں، وحی کی بارش تو ہو چکی ہے نا، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اور اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم قرآن کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. عمومی طور پہ تو ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے. ہمارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے. قرآن کے مضامین، قرآن چونکہ ہمیں اللہ کی طرف اور بلاتا ہے اور اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، لہٰذا قرآن کی اب ہمیں ضرورت باقی نہیں رہی ہے. قرآن مطلب آپ دیکھ لیں، آپ کے گھروں میں بھی قرآن شریف پڑھے ہوں گے. ایک نہیں، بعض گھروں میں وہ تعداد کے حساب سے کوئی 5 قرآن ہیں، 6 قرآن ہیں، 10 قرآن ہیں.
تو بس پڑھے ہوئے ہیں قرآن سے، کوئی یعنی کتاب کے ہوتے ہوئے ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے دیکھیں نظام تعلیم میں بھی جو 15-16 سال میں بچہ یعنی زندگی کھپاتا ہے تو اس میں اس کو قرآن نہیں سکھایا جاتا۔ پھر ہم خود بھی قرآن سے غافل ہیں، والدین خود بھی قرآن سے غافل ہیں، اور بچے تو پھر ظاہر ہے کہ بچے، والدین یہودی ہوں گے تو بچے بھی یہودی ہوں گے، بچے عیسائی ہوں گے تو بچے بھی عیسائی ہوں گے، بچے نام کے والدین جو ہے نام کے مسلمان ہوں گے تو بچے بھی نام کے مسلمان ہوں گے۔ بہت پیارے پیارے بچے جو ہیں، میں جوان نسل کا کہہ رہا ہوں، یہ برباد ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو اب انہی کی مرضی ہے، یعنی ہم سوچ و بچار سے کام نہیں لے رہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، من کان یرید العزت، دیکھیں عزت جو ہے یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ ان العزت للہ فللہ العزت جمیعا، ساری عزت کا مالک۔ دیکھیں ایک آیت ہے قرآن کی، آپ نے سنی بھی ہوگی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور تھوڑا سا یہ مضمون جو ہے یہ غور طلب ہے۔ اصل میں تو دیکھیں ہم سوچ و بچار سے تو کام لیتے نہیں ہیں، قرآن کے مضامین کو ہم رسمی طور پہ لے لیتے ہیں، اس کی حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ عزت، ظاہری عزت تو فرعون کے پاس بھی تھی، اور حامان اور شداد کے پاس بھی تھی، قارون بھی صاحب عزت تھا ظاہر لوگوں کے لیے۔ جب وہ اپنے مال و دولت کی نمائش یعنی فلیگ مارچ کیا اس نے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو بہت سے لوگ اس کے مرعوب ہو گئے، یا لیت لنا مثل ما اوتیا، کاش ہماری بھی ایسی ہوتی مال و دولت جو بھی ہے۔ تو دیکھیں ہماری تھوڑا سا ہمارے ذہن تو ہو چکے ہیں ٹیڑھے، اس میں بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم نے ٹیڑھ اختیار کر لی ہے۔ یبغونہا عوجا، یہ کافروں کی بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پہ فٹ آتی ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کافروں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان خود بھی نہیں عمل کر رہا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے عمل سے گمراہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اسلام کے پاس نہ آنا، ہم نمونہ تمہیں پیش کر رہے ہیں، یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عزت کیا ہے، کون سی عزت، اللہ کی کون سی عزت ہے، اور وہ یعنی مخلوق میں انسانوں کون معزز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارے ذہن کے حساب سے جب ہم سوچتے ہیں اور بغیر یعنی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو عزت تو بس ایک ہی عزت ہے ہماری نظر میں، اور وہ ظاہر، جس کے پاس دولت ہو، جو دولت مند ہو، شہرت یافتہ ہو، اور بس دولت، عزت اور شہرت، دولت، عزت اور شہرت، تین چیزیں نا۔ تو جس کے پاس دولت ہو اسی کی عزت ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ مشہور بھی ہو جائے، شہرت بھی ہو جائے اس کی۔ خیر، آیت کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی عزت، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اللہ کی یعنی ساری عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، سب اللہ ہی کے لیے، تمام عزت اللہ ہی کے لیے۔ تو اس بات کو آپ ذرا سوچیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کی ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ظاہر جسم ہے اور باطن روح ہے۔ اب معزز وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہو،
تو عزت یعنی جو حقیقی عزت ہے وہ تو جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا یہ معزز ہے، اور تقوی کی روش اختیار کر لی. عزت اس کے لیے ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ میری اس بات کو یعنی پوری طرح نہ سمجھ پائے ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری عزتیں تو اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں. اور مکے میں کیا حال تھا کہ لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے بچھائے گئے، اور یعنی ان کو یعنی اپنے حساب سے انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. مشرکین مکہ نے 13 سال جو ہے مسلسل جو ہے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو غیر معزز سمجھا، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے. میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عزت تو اصل میں اللہ کی اور مومن کی، رسول کی اور مومنوں کی ہے. جس نے بھی اللہ کے پیغام کو قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑا، عزت اصل میں اس کے لیے یہ معزز ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی صاحب ایمان ہونے سے آپ کی عزت بنے گی. لیکن اگر آپ کا ایمان نہ ہو تو پھر آپ ذلیل ہوں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، منافقین مدینہ کا سردار جو تھا اس کے یہ الفاظ تھے کہ ہم یعنی ذلیل، اس کے خیال میں یہ خیال الٹا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ معزز وہ ہے جو پیسے والا ہو، دنیا والا ہو اور یہ ہو، اور اوروں کو وہ ذلیل سمجھتا تھا، یعنی اس آیت کی روح سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بل اللہ ان العزت وہ لیخرجن الاعز منها الاذل. تو اس میں مفہوم یہی ہے کہ عزت تو اللہ کی ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے. وہاں پہ آیت کا مفہوم یہ ہے. اچھا بہرحال دیکھیں، ہم تو ظاہری عزت کو عزت قرار دیتے ہیں اور اسی کو اپنی شان بنانے کے لیے جس کی جتنے بھی وہ اس میں ہوتا ہے، بس میں ہوتا ہے، تو وہ اپنی عزت کروانا چاہتا ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے جو فوج ہیں، فوجی لوگ ناراض نہ ہوں، لیکن اس میں آفیسر کی عزت کی جاتی ہے. یعنی اسلام میں تو یہ ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے گا، لیکن فوج میں یہ ہے کہ جونیئر جو ہے وہ سینئر کو سلام کرے گا. اب مثال کے طور پہ ایک میجر ہے اور اس کی عمر جو ہے آپ لگا لیں 20 سال ہے، لیکن ایک نائب حوالدار ہے یا حوالدار ہے وہ 40 سال کا ہے. تو اب فوج کا حکم یہ ہے کہ یہ حوالدار جو ہے یہ میجر کو سلام کرے گا، سلوٹ کرے گا، عزت اس کے لیے. میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں، یہ مطلب ہمارا تو کوئی اسلامی ذہن ہے نہیں نا، ہم نے تو اپنے قوانین بنائے ہوئے. پھر آپ دیکھ لیں وہاں کوارٹر گارڈ ہے اور وہاں جو آفیسر گزرتا ہے اس کو سلوٹ اور جھنڈا اور یہ اور وہ 3-4 لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک بڑی آواز لگاتے ہیں اور وہ سلوٹ اور وغیرہ. یہ عزت دیکھیں، میں فوج پہ یا اس پہ نکتہ چینی نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک ظاہری عزت کے دھوکے میں پڑے ہوئے. وزیر اعظم منتخب ہو جاتا ہے، پہلے اس کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. میں اس سے کوئی ریڈ کارپٹ، اپنے عزت کے لیے ریڈ کارپٹ بنا لیا ہے، لیکن میں عوامی سطح پہ بات کر رہا ہوں. ہم نے عزت کو سمجھا ہے پیسے میں، دولت. آپ یعنی جو پیسے والا ہو اس کی ہم عزت کرتے ہیں، ہماری نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی بات کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے. جو اہل اللہ ہیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو علماء ربانیین ہیں ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، بجائے آپ کسی خان اور نواب کی عزت کرتے ہیں یا اس کی اہمیت ہے. بہرحال تو
اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اصل عزت کو دیکھو. اصل عزت انسان کی تکریم، انسان یعنی معزز ہے، لیکن کون سا؟ جو متقی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دوبارہ الخلاصہ کلام یہ ہے کہ اب یہ مضمون چلا رہا ہے، یہ سارا مضمون چلا رہا ہے توحید کا اور رسالت اور آخرت، اور ہم لوگ دنیاوی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آخرت کو ہم نے دنیا پر قربان کر دیا ہے. دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ہم ترجیح نہیں دیتے. اس کو ہم، آپ دیکھ لیں مدرسوں میں عام طور پہ نچلا طبقہ جو ہے وہ جاتا ہے. جو آپ کے خوانین ہیں وہ کسی بیٹے کو مدرسے میں نہیں بھجواتے. جو غریب غربا ہیں اور بچوں کو پال نہیں سکتے، وہ مدرسوں میں لنگر خانے ہوتے ہیں. چلو 5-6 سال یہ لنگر بھی کھا لے گا اور کچھ یعنی دین کو پیشہ بھی بنا لے گا. کہیں امام مسجد لگ جائے گا، کوئی یہ ہو جائے، کوئی خطیب ہو جائے گا. تو عام طور پہ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے تو ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے اور ہم معزز بننا چاہتے ہیں، لیکن اصل معزز وہ ہے جو حامل قرآن ہو، جو اللہ کا بندہ ہو. وہ جو ہے اللہ کی نظر میں معزز وہ ہے. مختصر میں بات کر رہا ہوں. من کانا یرید العزت، جو حقیقی عزت کا طالب ہے تو وہ عزت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. یہ دیکھیں ہر آیت میں بعض اوقات الجھ جاتا ہوں کہ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں یا کیسے اس پہ بات کروں. اب عزت اور ذلت تو ہم دنیا کو تصور کرتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو تو اس کے یہودیوں نے اپنی دانش سولی پہ چڑھا دیا. وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، کہتے ہیں وہ ہم نے قتل کیا. تو ان کو کیا عزت ملی ظاہری؟ کوئی پروٹوکول نہیں ملا، کسی نے ہاتھوں ہاتھ نہ لیا، بلکہ یہودیوں نے تو جھٹلا دیا، ان کو الزام لگا دیا، شرمناک الزامات لگائے ان پر اور ان کی والدہ محترمہ پہ. تو عیسیٰ علیہ السلام جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے اٹھایا تو وہ حالت کیا تھی؟ تو اسی طرح تو بہرحال میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل میں ہم حقیقت سے غافل ہیں. حقیقت کیا ہے اس سے ہم لوگ غافل ہیں، اور جو ظاہر ہے اس پہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے. مال دولت اور مال دولت کے انبار آپ دیکھ لیں. یعنی مجھے کوئی خاص وہ ضرورت نہیں ہے اس کی تفصیل کی کہ آپ کی نظر میں کون سے لوگ معزز ہیں، اور پھر اسی عزت کو ہم حاصل کرنے کے پیچھے جو ہے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں. عزت بڑی چیز ہے. یہ ایک جملہ کبھی شاید آپ نے سنا ہو، میں نے تو سنا ہے، عزت، تم نے تو میری عزت کو خاک میں ملا دیا. ہماری عزت کا خیال رکھنا. یہ جملے تو زبان زد و عام ہے نا. تو عزت بڑی چیز ہے. یہ جملہ میں نے سنا ہے اور ایسا ہی ہے. عزت، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی گالی دے یا اس سے کوئی برا سلوک کرے پھر وہ غصے میں آ جاتا ہے. تو ہم ظاہری عزت کے دل دادا ہیں، لیکن اصل میں عزت تو یعنی معزز وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہو، اور اللہ تعالی معزز ہے اور تمام عزت کا مالک وہ ہے. تمام عزت فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اب اللہ کے جو رسول ہیں یا رسول کے جو امتی ہیں ان کے لیے پھر عزت ہے، یہ صاحبین عزت ہے. اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے. اللہ کس کو تکریم دیتا ہے
اور یہ ظاہری جو عزتیں ہیں یہ تو اس کی تو کوئی، اس کو تو عزت کہنا جو ہے عزت کے نام پہ دھبا ہے۔ اب ہمارا جو بائیڈن ہے آج کل 2022 ہے نا، مارچ کا مہینہ ہے، تو وہ تقریباً 79 سال کا ہے، 81 سال کا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو وائٹ ہاؤس اور شان و شوکت اور وہ ایک الگ جو ہے جہاز اس کے لیے اور جو بھی ہے، تو وہ ساری جو ہے مطلب آپ دیکھ لیں ظاہری جھوٹی عزتیں تو پھر اس کی ہیں، لیکن عیسائی اور یہودی انہوں نے تو پیغمبر کو جھٹلایا ہوا ہے، یہ تو جھوٹے ہیں ہماری طرح، ہم نے بھی جھٹلایا انہوں نے بھی جھٹلایا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عزت جو ہے وہ حقیقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے اور اللہ کہے کہ یہ معزز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک تو بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے دیگر مخلوقات پہ، پھر ان انسانوں میں جو معزز ہے وہ کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہو۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے اس میں۔ اچھا دوسرے آگے چلتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف یعنی سب پاکیزہ باتیں جو ہیں اس کی طرف چڑھتی ہیں۔ چڑھتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ باتیں، اور عمل صالح جو ہے اس کو اوپر بلند کرتا ہے۔ یرفعہ، الیہ یصعد، اسی کی طرف کلم الطیب، پاکیزہ باتیں اس کی طرف چڑھتی ہیں، یعنی وہ چڑھنے کے قابل ہیں، اور عمل صالح جو ہے اسے اوپر چڑھاتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ پاکیزہ بات، کلم الطیب، اب پاکیزہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، کلمہ طیبہ، یہ میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پاکیزہ بات جو ہے وہ یہی ہے، سب سے پاکیزہ بات یہی ہے کہ آپ یہ اقرار کر لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان بن گئے۔ اب جب اس کے تقاضوں پر آپ عمل کریں گے تو یہ کلمہ آپ کا مقبول ہو جائے گا۔ عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، یہ عام کلیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ کلمہ طیبہ، اس کی آپ جو بھی میری باتیں ہیں یعنی کلمہ طیبہ کے بارے میں کہ آپ قائل ہو جائیں توحید کے، لا الہ الا اللہ، پھر رسالت کے محمد الرسول اللہ، پھر یوم آخرت پر آپ کا یقین ہو، اللہ تعالیٰ یعنی آپ کا یقین ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو آپ یعنی اس پر ایک بات ہے جو آپ اقرار کرتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو کلمہ طیبہ یہ ہے کہ آپ ایمان قبول کر لیں، اور عمل صالح اگر اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ پھر مقبول ہو جاتا ہے۔ عمل صالح کے بغیر یہ کلمہ طیبہ مقبول نہیں ہوتا۔ وَمِنَ النَّاسِ قال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ سے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو، لیکن اس کو شعور نہیں ہے۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس وقت۔ آج جو نام کا مسلمان ہے، جو زبان سے تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، حقیقت میں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اللہ کو معبود واحد بنانے کے لیے، معبود واحد نہیں، معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ تو کلی طور پہ اپنے نفس و شیطان کا پیروکار ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کا قرآن اور سنت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ہے تو بس روایتی طور پہ ہے، دکھاوے تو برائے نام ہے، جیسے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ برائے نام ہے، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، دین اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنے زندگی کو کامیاب کرنا ہے یا مقبول اعمال تم کرنا چاہتے ہو تو تم پہلے تو کلمہ طیبہ کا اقرار کرو اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ پاک بات ہے۔ اب یہ چڑھے گی کیسے اوپر؟ یہ چڑھے گی مطلب ایسا نہیں یہ زمینی مسافت، اللہ کے یہاں تو کوئی اوپر نیچے نہیں ہے نا، اس کا مطلب مقبول ہونا ہے۔ مقبول تب ہوگی جب آپ اس کے مطابق عمل کریں گے، عمل صالح۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ برائیوں میں مصروف ہیں، بری تدبیریں کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ دیکھیں برائی کیا ہے، بری تدبیر کیا ہے؟ ہم اللہ کے یعنی جو قانون ہے قرآن اور سنت، اس کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ آج یہ برائی ہے، اور برائی تو میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، وہ پھر میں بات بتاتا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میری منزل تو دنیا ہے اور میں نے تو دنیا کے لیے جینا ہے، آپ کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کے لیے عذاب شدید کی وعید ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ مجھے کوئی الزام تراشی کا شوق نہیں ہے کہ کسی پر بھی کسے باشد کسی پر بھی میں الزام لگاؤں بلا کسی وجہ کے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ توحید کے قائل ہیں، نہ رسالت کے، اور نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ اب جو زندگی اس نظریے سے، دیکھیں ہم زندگی گزار رہے ہیں ظاہر کے لیے، اس نظریے سے جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی ساری اعمال جو ہیں بشمول 5 بنا جو آپ ظاہری طور پہ کرتے ہیں وہ برائیاں ہیں۔ نماز جھوٹی، روزہ جھوٹا، حج جھوٹا، زکوٰۃ جھوٹی، بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ دین کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، آپ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے تو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، ہم جو تدبیریں کر رہے ہیں، یعنی کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں، اور یہ تدبیریں ہماری برباد ہوں گی۔ آخر کار اس دنیا میں اسلام نافذ ہوگا اور کلمہ توحید جو ہے سے یہ دنیا جگمگا جائے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں
ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔